ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان اسرائیلی اشتعال انگیزی کی مذمت کرتا ہے۔ اب پاکستان کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان اسرائیلی اشتعال انگیزی کی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت اور ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان اسرائیلی اشتعال انگیزی کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آیا ہے اس موجودہ حملوں پر، اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں ایران پر، اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف ورزی قرار دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان اسرائیلی اشتعال انگیزی کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ان حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیے گئے ہیں۔ پاکستانی ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے۔ پاکستان اسرائیلی اشتعال انگیزی کی مذمت کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ان حملوں کی مذمت کی گئی ہے جو حملے کیے گئے اسرائیل کی جانب سے، اور ان حملوں کی زد میں آ کر یہ جو اسرائیل نے ایران پر بڑا حملہ کر کے باقاعدہ جنگ چھیڑ دی ہے۔ اسرائیل کے تہران پر درجنوں فضائی حملے، جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری اور کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی شہید ہو گئے ہیں۔ سربراہ جوہری پروگرام اور سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی شمخانی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ ایرانی مسجد کے گنبد پر لال جھنڈا لہرا دیا گیا ہے۔ ایرانی کلچر میں لال جھنڈا لہرانے کا مطلب اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اس وقت ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ایرانی مسجد کے گنبد پر لال پرچم لہرا دیا گیا ہے، اور لال پرچم لہرانے کا مطلب اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اپنی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے ایرانی عوام کی طرف سے کہ جنگ کا جوابی حملہ کیا جائے، جوابی وار کیا جائے اسرائیل پر۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے ایرانی عوام کی جانب سے، اور عوام اس وقت سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ایرانی مسجد کے گنبد پر آپ دیکھ سکتے ہیں لال پرچم لہرا دیا گیا ہے، اور یہ لال پرچم لہرانے کا مقصد اعلان جنگ ہوتا ہے۔ ایرانی کلچر میں لال پرچم لہرانے کا مطلب اعلان جنگ تصور کیا جاتا ہے۔ ایرانی مسجد کے گنبد پر یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں نیو کی اسکرین پر، ایرانی پرچم ہاتھوں میں اٹھائے ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اس وقت عوام کا سمندر سڑکوں پر امڈ آیا ہے، اور اپنے حکام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے نیتنیاہو سے، اور بھرپور جوابی حملہ کیا جائے۔ اس نے جو حملہ کیا ہے اس کا جوابی وار کرنا چاہیے۔ ایرانی کلچر میں یہ جو لال پرچم ہوتا ہے اس کو لہرانے کا مطلب جنگ ہوتا ہے۔ ایرانی مسجد کے گنبد پر لال پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ عوام اس وقت سڑکوں پر نکل آئے ہیں، گھروں سے باہر نکل آئے ہیں۔ ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے نیتنیاہو سے، اور اس کو سبق سکھایا جائے، اور اس وقت حکام سے پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ایران کے عوام جو کہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، سڑکوں پر ہیں، ہاتھوں میں ان کلچر کے مطابق، وہاں کی روایات کے مطابق لال پرچم کا مطلب اعلان جنگ ہوتا ہے، یعنی کہ ایرانی عوام نے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور اپنے حکام سے بھی ایرانی عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر اسرائیلی جارحیت کا جواب دیا جائے، فوری طور پر جوابی حملہ کیا جائے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایرانی عوام جو کہ گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں اپنا پرچم اٹھائے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ اور اس وقت ایرانی مسجد پر آپ دیکھ سکتے ہیں لال پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ اس لال پرچم کو لہرانے کا مقصد وہاں کی روایات، وہاں کا کلچر، اس کا مطلب اعلان جنگ ہے، یعنی کہ
کہہ دیا گیا تھا ایرانی حکام کی جانب سے کہ ہم جوابی حملہ ضرور کریں گے اور ہم مزہ چکھائیں گے اسرائیل کو. اس وار جو اس نے کیا ہے، اس وار کا ہم بھرپور اپنا بدلہ چکائیں گے اس کو. اور اب عوام جو ہے ان کی جانب سے پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے. عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بدلہ لیں اور فوری طور پر جوابی حملہ کیا جائے اسرائیل پر. اسرائیل نے ایران کے ساتھ باقاعدہ جنگ شروع کی تھی. 200 سے زائد اسرائیلی طیاروں کے درجنوں فضائی حملے. ایرانی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری شہید ہو گئے تھے ان حملوں میں. پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی بھی شہید ہوئے تھے. ہیڈ کوارٹر کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد بھی شہید ہوئے تھے. القدس فورس کے سینئر کمانڈر اسماعیل قانی بھی شہید ہوئے تھے ان حملوں کی زد میں آ کر. حملوں میں کئی ایرانی سائنسدان بھی شہید ہوئے. ایرانی جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی شہید ہو گئے تھے. ایرانی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فرید عباسی بھی شہید ہوئے. آزاد یونیورسٹی کے سربراہ نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی تہرانچی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے. جوہری سائنسدان احمد رضا ذوالفقاری اور عبدالحمید منچوہر بھی شہید ہو گئے تھے. شہید سائنسدانوں میں سید امیر حسین فقیہی اور مطلبی زادہ بھی شامل ہیں. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے اس کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملے میں ایران کی نتزیز جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. دوسری جانب ایران نے اسرائیل پر بڑے حملے کی تیاری کر رکھی ہے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو حملے کی سخت ترین سزا دیں گے. اسرائیل سخت سزا کا انتظار کرے. صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا جرم کیا. اسرائیلی حملے میں کئی کمانڈر اور سائنسدان بھی شہید ہوئے. اسرائیل نے اپنے لیے تلخ اور تکلیف دہ قسمت کا انتخاب کیا ہے. ایرانی سپریم لیڈر نے جنرل حبیب اللہ سیاری کو عارضی طور پر ایرانی مسلح افواج کا نیا کمانڈر تعینات کر دیا ہے. حسین سلامی کی شہادت کے بعد جنرل احمد وحیدی کی پاسداران انقلاب کا نیا سربراہ ان کو مقرر کر دیا گیا ہے ایرانی حکام کی جانب سے. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ تہران کے رہائشی علاقے میں اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید ہوئے. حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 50 افراد زخمی ہوئے. ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں میں 200 سے زائد لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ چند گھنٹوں میں ایران کی طرف سے 100 سے زائد ڈرونز اسرائیل کی جانب آئے. اس سے پہلے ایران کی جانب سے جوابی بیلسٹک حملوں کے خدشے پر اسرائیل میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی اور ہائی الرٹ بھی کر دیا گیا تھا. حکومت نے شہریوں کو بومب شیلٹرز کے قریب رہنے کا مشورہ دیا. ایران پر حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ڈھٹائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایرانی آمریت سے ہے. ہم ایران کے جوہری افسودگی نظام کو نشانہ بنایا ہے ہم نے، اور ایران پر حملے کا پہلا مرحلہ مکمل ہے جبکہ دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے. ہم اسرائیل کی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں. بعد ازاں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران کی جانب سے فضائی حملوں پر جوابی کارروائی کی دھمکی ملنے کے بعد نامعلوم مقام پر روانہ ہو گئے ہیں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کے سرکاری طیارے ونگ آف زائن نے بن گورین ایئرپورٹ سے نامعلوم مقام کی جانب اڑان بھر لی ہے. یہ ہے اب تک کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ. اور خطے کے اندر اب جو اسرائیل کی جانب سے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا گیا